السلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأخرج أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت ربي عز وجل صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ سرورِ کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرورِ کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین پر، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات کچھ رہے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. حضرات آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ بیکس پناہ میں جس طریقے سے میں درود مبارکہ پڑھاؤں مجھ سے بھی بہترین انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل ہم نے شب معراج کے موقع پر منعقد کی ہے. اس بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ قول مشہور کے مطابق رجب کی 27ویں تاریخ کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لامکان پر عالم بیداری میں اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. اب اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جو سفر ہوا وہ قرآن کی قطعی آیت سے ثابت ہے. لہذا جو مطلقاً معراج کا انکار کرے وہ اس دین سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا. اور مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک یہ جو سفر ہے وہ احادیث سے ثابت ہے، اور یہ ایسی حدیثیں ہیں جو متواتر المعنی ہے. لہذا اگر کسی نے اس کا انکار کیا تو یقیناً وہ گمراہ ہو جائے گا، اور آگے کے سفر کا اگر کسی نے انکار کیا تو وہ شریعت کی نظر میں خاطی کہلائے گا. اب آپ آیت کریمہ پر غور کریں. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان الذی بڑی پاکیزہ ہے وہ ذات، اسری جو لے گئی، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک. آیت کریمہ پر غور کریں. یہاں پر طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو اسلوب اپنایا گیا ہے یہ مقام تعجب ہے. یہ جب باتیں بولی جاتی ہیں سبحان اللہ، ہمارے عرف میں بھی یہی بات ہے، میری ہر بات پر سبحان اللہ نہیں بولیں گے، لیکن آپ کو جو بات بڑی لگے گی، آپ کو جو بات اچھی لگے گی، آپ اس پر سبحان اللہ بولیں گے. یہ میں نے مائک لیا سبحان اللہ نہیں بولیں گے، لیکن میں کہوں کہ کس نے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لا
بڑی ہوتی ہے تو سبحان اللہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پر رب خود آیت نازل فرما رہا ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اپنے بندوں کو عزت بتا کر کے، عزت عطا فرما کر کے، ان کی تعظیم کے ذریعہ، ان کی عزت کو بیان کرنے کے ذریعہ خود اپنی تعریف کرنا، خود اپنی تنزیہ بیان کرنا، خود اپنی تسبیح بیان کرنا، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ لہذا ہمیں پتہ یہ چلا کہ جب بھی اپنی تعریف کروانی ہو اللہ والوں کی تعریف کر لیا کر۔ اب یہاں پر اللہ فرماتا ہے بڑی پاکیزہ ہے وہ ذات، یہ نہیں کہا کہ اللہ بڑا پاک ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ نے اپنا نام لیا ہی نہیں، بلکہ یہ کہہ دیا کہ بڑی پاکیزہ ہے وہ ذات۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اس ذات کے پاکیزہ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ لے جانے والی جو ذات ہے، جو سفر کروا رہی ہے، وہ بھی بالکل پاکیزہ سفر ہے، اس میں بھی کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اب آپ دیکھیں اسرا، رات میں لے جانے کے لیے اسرا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہاں پر اسرا کا استعمال کیا گیا، آگے لیل، رات کا بھی استعمال کیا گیا۔ حالانکہ اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات میں لے جانا، تو پھر لیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن یہاں پر لیلین بھی لایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں لے لیا گیا۔ اب آپ دیکھیں مقام تعجب ہے، اللہ رب العزت فرمایا کیا ہی تعجب کی بات ہے کہ وہ پاکیزہ ذات اپنے محبوب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ مقام تعجب ہے، اگر خواب میں ہو تو تعجب کس بات کا ہو رہا ہے؟ اگر معراج خواب میں ہوئی ہے یا معراج روحانی ہوئی ہے تو پھر تعجب کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ اور اگر تعجب کو نہیں مانیں گے تو اسلوب کو ماننا صحیح نہیں ہوگا، وہ یا کہ کلام کے اندر ندرت پیدا ہو جائے گی، کلام میں کمی آ جائے گی، اور یہ کلام تو پاکیزہ ذات ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس سے پتا چلا کہ معراج جسمانی ہوئی ہے، معراج روحانی نہیں، معراج روح جسم کے ساتھ عالم بیداری میں ماتے کی آنکھوں سے ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مقام تعجب ہے، کس بات پر تعجب کیا جا رہا ہے؟ انسان بنا گئے آگ سے، مٹی سے، پانی سے، ہوا سے، ان چار مادوں سے انسان بنایا گیا ہے، اور ان چار مادوں کے بغیر انسان زندہ بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ اب آج سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ بندہ جتنے اونچے جاتا ہے اتنا آکسیجن کم ہو جاتا ہے، یہ تو ساتوں آسمانوں سے آگے گئے ہیں اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے گئے۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ جبریل پیدا کیے گئے ہیں نور سے، سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل کہہ رہے ہیں کہ آگے جاؤں گا تو پر جل جائے گی۔ جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے، اور ادھر حال یہ ہے بنے ہیں آگ سے، مٹی سے، پانی سے، ہوا سے، جتنے اوپر جائیں گے اتنا آکسیجن کم ہو جائے گا، اور جہاں جتنے آگے بڑھتے جائیں گے انسانی مادوں کی ضرورت ہوگی۔ لیکن جبریل نے جب کہا تو یہ نہیں کہا کہ جبریل تم نہیں جا سکتے تو پھر میں کیسے جا سکتا ہوں، میں تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہوں، بلکہ جبریل سے پوچھے، امام سیوطی نے اس بات کو لکھا ہے، جبریل سے پوچھ رہے ہیں کہ جبریل کوئی حاجت ہو تو بتا دو، رب سے میں لے دوں گا، وقت تک تمہاری حاجت کو پہنچا دوں گا۔ اور پھر آگے جاتے ہیں، اور سوال یہ نہیں ہے کہ صرف بشریت کا تقاضا یہ ہے، نورانیت جب آ گئی ہے تو چلے جسم میں نورانیت آئی، لیکن جن کپڑوں کے ساتھ جا رہے ہیں وہی کپڑے نورانی ہو کر کے آ رہے ہیں۔ تو پتا چلا کہ صرف جسم ہی نورانی نہیں ہوا تھا، بلکہ جسم پر جو کپڑے ہوئے تھے وہ بھی نورانی ہو کر کے آئے تھے۔ اس سے یہ بھی عقیدہ معلوم ہو گیا کہ صرف بشر نہیں ہے بلکہ نوری بشر ہے، اسی لیے آگے جا کر کے جبریل کے پر چل جاتے ہیں، لیکن یہ تو وہ اللہ رب العزت کا دیدار کر کے آتے ہیں، اور دیدار کی کیفیت بھی میں کبھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس بات کو سمجھے کہ کبھی نورانیت کا اظہار ہوتا ہے، کبھی بشریت کا اظہار ہوتا ہے۔ اب جب بشریت کا اظہار ہو، بھوک لگتی ہے تو پیٹ پر پتھر بھی بنتے ہیں،
بشریت کا اظہار ہو تو اس صورت میں پیاس بھی لگتی ہے، پتھر لگائے جائیں تو جسم سے خون بھی بہتا ہے، لیکن جب نورانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے، یطعمنی ویسقینی ربی، یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ ایک طرف بھوک گئے، پیاس گئے، لیکن دوسری طرف صوم رسال لکھ کر کے بتایا جاتا ہے کہ اب نورانیت کا غلبہ ہو گیا ہے، اب بشریت نہیں ہے، اب جب نورانیت کا غلبہ ہے تو میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج والی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی گئی، اللہ نے اس میں فرمایا عبدہی، جو اپنے بندے کو لے گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ اپنے نبی کو لے گیا، اپنے رسول کو لے گیا، بلکہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اپنے بندے کو لے گیا۔ تو دو قول مفسرین نے یہاں پر بیان کیے ہیں، ایک تو یہ کہ رسول اور نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے امت کے لیے، لیکن یہ تو جہاں سے آئے تھے وہیں پر جا رہے ہیں، تو اسی لیے اللہ نے وہیں کے نام کے ساتھ پکارا میرا بندہ۔ اب دوسرا قول جو مفسرین نے بیان کیا ہے بہت ہی زیادہ عام ہے، فرماتے گئے کہ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی شان کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ تو مقام عبدیت ہے کہ میں اپنا دیدار کرا رہا ہوں، مقام نبوت اور مقام رسالت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں عبد ہی کہا، حالانکہ ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے، عبد کہتے تب بھی چل جاتا، لیکن اپنی طرف نسبت کی سبحان الذی، ہر ضمیر اسی الذی کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اپنے بندے کو، صرف بندے کو نہیں بلکہ اپنے بندے کو، حالانکہ ہر کوئی بندہ ہے، صرف عبد کہتے تب بھی چل جاتا، لیکن یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ صرف عبد ہوتا ہے تو وہ منتظر ہوتا ہے، اور عبدگی ہوتا ہے تو وہ منتظر ہوا کرتا ہے، اور عبدگی ہوتا ہے تو جبریل ام ہانی کے گھر میں آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، تو اجازت کا طریقہ یہ ہوتا ہے جب مصطفیٰ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو چھونے کا حکم دیا جاتا ہے کہ پاؤں چھو کر کے بیدار کرنا۔ یہ ہوتا ہے اس کے بندے اور عام بندے کے درمیان فرق، اور جبریل سے بتایا جاتا ہے کہ سینے کو چاک کرنا ہے، اس میں تجلیوں کو بڑھنا ہے۔ اب جبریل علیہ السلام ام ہانی کے گھر سے جب حضرت علیہ السلام کو فرشتوں کے پورے مجمع کے ساتھ آئے تھے، کعبہ معظمہ کے قریب لے جاتے ہیں، سینے کو چاک کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں سینے کو کیوں چاک کیا جا رہا ہے؟ 4 مرتبہ سینہ چاک کیا گیا، یہ 4تھی مرتبہ تھا معراج کے وقت، اس لیے کہ اس سے پہلے موسیٰ سے کہا جا چکا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تاکید کے ساتھ کہا گیا۔ جب اصرار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ رب العزت نے اپنے جلوے کے تھوڑے سے ایک حصے کو اس دنیا میں نازل فرمایا۔ وہ کتنا حصہ تھا؟ قاضی اعظم مالکی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے اس سے بھی کم، اس سے بھی کم اور اس سے بھی کم، اور کچھ علماء کی طرف سے نقل کرتے ہیں کہ اس ناکے کا کروڑواں حصہ، اس چھوٹے سے ناکے کا کروڑواں حصہ، اتنا جلوہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، بلکہ حضرت موسیٰ پر براہ راست نہیں بلکہ پتھر پر نازل فرمایا، اور پتھر کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُ دَكَّا، وہ پتھر پارا ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اس پتھر پر جب تجلی نازل ہوئی، اس تجلی کی وجہ سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ اس تجلی کا یہ عالم تھا، سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ یہ نازل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر باہوش ہوئے تو اس تجلی کو دیکھنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں وہ نورانیت آ گئی تھی کہ 40 میل کے فاصلے پر اگر چونٹی چلتی تھی تو وہ اس کو دیکھ لیا کرتا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں حضرت موسیٰ کی یہ شان، پورے جلوے کے دیدار کی تاب نہ لا سکے، جلوے کے ایک تھوڑے سے حصے کی،
اور حالت یہ ہے کہ 40 میل کے فاصلے کی دوری سے دیکھ لیتے ہیں. تو جنہوں نے خود اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اور کیسا دیکھا؟ ما ذاق البصر وما طغى. آنکھ جھپکی بھی نہ تھی. آپ دیکھیں کہ جب نورانیت سامنے آ جاتی ہے، کوئی چیز ہمارے سامنے اچانک اس طریقے سے نور ہو جاتی ہے، جیسے جل جاتی ہے، تو اس وقت ہماری آنکھیں اس طریقے سے پلک جھپک لیتی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے ما طغى، یہ تو سرکش بھی نہ ہوئی، یہ تو ہلی بھی نہیں، دیدار سے لطف اندوز ہوتی رہی. اور کیسے قاب قوسین او ادنی، 2 ہاتھ یا اس سے بھی قریب تھی. یہ دیدار کا علم یہ تھا کہ 2 ہاتھ یا اس سے بھی قریب کا جلوہ تھا، اس ماتھے کی آنکھوں سے دیدار. تو اب مجھے بتاؤ کہ موسیٰ 40 میل کے فاصلے پر چوٹی کو دیکھ سکتے ہیں، تو مدینے کے تاجدار مدینے میں رہ کر کے ہمیں نہیں دیکھتے. جب حضرت موسیٰ کی یہ شان ہے کہ اس طریقے سے صرف تجلی کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کے آنکھوں کی طاقت کا یہ عالم ہو گیا. تو یہاں تو یہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں بات ہو بلا، جب نہ خدا بھی چھپا تم بھی کرو دور، تو ان کی شان کا عالم کیا ہوا. اب یہاں پر دیکھیں جبریل نے سدرۃ المنتہا کے موقع پر کہا کہ رسول اللہ خدا سے ایک چیز میں مانگتا ہوں. اس کو بھی امام سیوطی نے نقل کیا ہے. ایک چیز میں مانگتا ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری اس درخواست کو رکھیں کہ کل قیامت کے دن جب آپ کی امت اس پل سے گزرے گی، تو اس وقت میں چاہتا ہوں کہ اپنے پروں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہو جاؤں گا تب تک وہ جنت جو ہے وہ سارے انبیاء کے لیے حرام. سب سے پہلے میں داخل ہوں، پھر اس کے بعد سارے انبیاء کرام داخل ہوں گے، اور انبیاء کے بعد میری امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. اور جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے گی تب تک ساری امتوں پر جنت حرام ہوگی. اب جبریل کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم جیسے گنہگار جو نہ 5 وقت با جماعت نماز ادا کر سکتے ہیں، نہ سنت مصطفیٰ سجا سکتے ہیں، بہت ہی بڑے بڑے گنہگار، لیکن جبریل اس امت کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھانے کی اجازت مانگ رہے ہیں. اپنی شان کا اندازہ اس سے لگائیں. حضرت جبریل نے جب یہ بات کہی تو سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واپس آتے وقت جبریل سے کہا کہ جبریل تمہاری مانگ میں نے رکھ دی ہے، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا. اب اس بات کو دیکھیں، اس سے بھی آگے امام اہل سنت لکھتے گئے ہیں، فرماتے ہیں کہ پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ جبریل پر بچھائیں اس سے پہلے ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں. یا رسول اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دیجیے. امام اہل سنت نے اسی کی مناسبت سے یہ شعر لکھا ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کو اگر روحانی معراج ہوتی تو سوال یہ بنتا ہے کہ صرف روح گئی ہوگی دیدار الہی کے لیے. جب روح گئی تو مجھے بتائیں کہ جسم کا کیا ہوتا، جسم کہاں تھا؟ روایتوں میں یہ تو ویسے تو میلاد کا جب موقع آتا ہے تو روایت میں بتاؤ کہ کہاں ہے. تو اس موقع پر یہ نہیں لکھتا کہ روایت میں ہے کہاں ہے بتاؤ. اس طریقے کی باتیں اس وقت یاد نہیں آتی. اب بتائیں کہ امامت کر رہے ہیں، اور امامت کا بیت المقدس سے جب مسجد حرام سے جب بیت المقدس کی طرف گئے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قبر انور کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتے. یہ دیکھا. پھر آگے جب بیت المقدس پہنچے وہاں پر سارے انبیاء کرام انتظار کر لگے ہیں. آپ کی امامت کے لیے جبریل اذان دے رہے ہیں، سارے انبیاء آپ کی اقتدا میں کھڑے ہیں. وہاں پر پہلے ہی سب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر امامت کیا روح کر رہی تھی یا جسم کر رہا تھا؟ روح کر رہی تھی یا جسم کر رہا تھا؟ اب یہاں پر امامت کی بات ہے، اور امامت تو جو ہے وہ اخبار مشہورہ سے ثابت ہے کہ آپ نے امامت فرمائی تھی. تو مجھے بتائیں کہ یہاں پر روح امامت کر رہی تھی یا جسم امامت کر رہا تھا؟ اب جب جسم اگر مانے ہی نہ تو بتائیں، یہ بھی بتانا ضروری ہوگا نا کہ کمرے کے اندر جسم رہا، کعبے کے اندر جسم رہا، روح گئی تھی.
روح نکل گئی تھی، تو اس کا مطلب یہ بھی ماننا لازم آئے گا کہ سرکار پر موت ٹاری ہوئی، یہی تو ماننا لازم آئے گا نا. روح جسم سے نکل جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ موت کا عالم کہتے ہیں. تو یہ تو موت سے پہلے موت کا انتظام ہو جائے. اب دوسری بات یہ کہ یہ کہہ دیا جائے کہ منع بھی صرف خواب میں ہوئی تھی. اللہ رب العزت نے یہ معراج صرف اور صرف خواب کے اندر دکھائی تھی. تو مجھے بتائیں کہ ابو جہل خوش کیوں ہو رہا ہے؟ اگر خواب میں معراج ہوئی، میں آپ سے کہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا جنگل میں گیا تھا، شیر نے مجھ پر حملہ کر دیا، آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ شیر کے ناخن کتنے تھے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ شیر کے بال کیسے تھے؟ خواب کی بات ہے، آپ فوراً کہہ دیں گے ہو سکتا ہے دیکھا ہو. تو وہاں پر ابو جہل تو خوش ہوا تھا کہ اب مجھے موقع مل گیا ہے کہ میں سب کو پھسلاؤں گا. میں سب سے کہوں گا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں جا کر کے آئے. اور یاد رکھے روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے، وہ لوگ پہنچے تھے سرکار کے پاس اور پوچھا تھا کہ بیت المقدس میں کتنی سیڑھیاں ہیں. یہ بھی پوچھا تھا کہ ہمارا قافلہ راستے میں گیا اس کا کیا ہوا، وہ قافلہ کہاں پر پہنچا گئے، ابھی اس کی حالت کیا ہے. سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ قافلہ فلاں جگہ پر گئے. اور سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اس قافلے میں ایک شخص نے اپنے اونٹ کو نگین لگائی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس اونٹ پر سے گر گیا تھا، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا. اور یہ قافلہ تھوڑے دنوں میں سورج کے زائل ہونے کے وقت تک آئے گا. سرکار نے یہ بھی خبر دی تھی، اس دن جس دن کے بارے میں خبر دی تھی، وہ پہاڑ پر چڑھے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ سورج زائل ہونے کے وقت وہ قافلہ آ لگا گیا یا نہیں. اگر نہیں آ رہا ہے تو ہمیں موقع مل جائے گا، ہم محمد کو جھٹلا دیں گے. لیکن ایک کہہ رہا ہے کہ سورج زائل ہو گیا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ وہ قافلہ بھی ہمیں دکھ رہا ہے. یہ حالت تھی. تو اب مجھے بتائیں، ابو جہل جو گئے وہ سیدھے صدیق اکبر کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے کہ صدیق، اے ابو بکر مجھے بتاؤ، ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ رات میں پورے آسمانوں کی سیر کر کے آیا، تم مانو گے؟ کہا کہ نہیں مانوں گا. ایک شخص ہے، نام انسان ہے، کیسے جا سکتا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر، یہ تو تمہارے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں، تم جس کو نبی مان رہے ہو وہی یہ جملہ کہہ رہے کہ وہ رات میں جا کر کے آئے ہیں. تو اب ابو بکر کہہ رہے کہ میں نے تو عام انسان کا کہا تھا. لو انہو قال لصدق، اگر وہ بولے ہیں تو یقیناً سچا بولے ہیں. عزیزان گرامی وقار، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر خواب کی بات ہوتی تو ابو جہل کو یہ موقع یہی کہہ دیتا کہ خواب کے وہ تو بارے میں کہہ رہے ہیں، خواب کا وہ تو جسم اور پوری روحانیت پر ایمان نہیں لایا، تو پھر وہ خواب پر کیسے ایمان لاتا، اور خواب کو اس طریقے سے کیسے پھیلاتا، اور خواب کو لے کر کے لوگوں کو پھسلانے کی بات کیسے کرتا. تو یہی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ معراج جسمانی ہوئی تھی اور سرکار نے خود اپنے معراج کے واقعے کو بیان کروایا تھا. اور قرآن مقدس، ویسے تو قرآن پر بہت جگہ زیادتی دکھ رہی ہے، لیکن یہاں پر عبد کا لفظ آیا ہے. عبد کہتے کسے گئے؟ بندے کو. اور بندہ کہتے کسے ہیں؟ وہ بندہ جس کے اندر روح بھی ہو اور جسم بھی ہو، ورنہ اس کو بندہ تھوڑی نہ کہا جائے گا. اگر روح بھی نکل جائے تو وہ اس دنیا میں، اب دیکھیں روح جب الگ ہو جاتی ہے اس کو قبر کے نیچے لے جاتے ہیں. اب اس پر اطلاق اس بات کا نہیں ہوتا ہے، جب تک جسم ہوگا تبھی پر بندے پر عبد کا اطلاق ہوگا، تبھی تک اسی وقت تک اس کو بندہ کہا جائے گا. یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے بندے کو لے گیا ہے. یہ تو نہیں فرمایا نا کہ اپنے بندے کی روح کو لے گیا ہے، یا یہ تو نہیں فرمایا ہے نا کہ اپنے بندے کو خواب میں لے گیا ہے. تو یہاں پر کتاب اللہ جب بیان کر رہی ہے، اللہ کی کتاب بیان کر رہی ہے کہ اپنے بندے کو لے گیا، نہ روح کی قید ہے نہ خواب کی قید ہے. تو یہاں پر کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو جائے گی روح اور خواب کی قید لگا کر کے. تو دوسری جگہ پر کتاب اللہ پر زیادتی، اور طلبہ جانتے ہیں کہ کتاب اللہ پر زیادتی کرنے کے لیے کسی حدیث کا مشہور درجہ شہرت تک پہنچنا ضروری ہے. تو یہاں پر جب درجہ شہرت تک کوئی ایسی حدیث دکھاؤ اس آیت پر تم زیادتی کر کے یہ بتا سکو کہ روح کو لے جایا گیا تھا یا خواب میں دکھایا گیا تھا. جتنی خبریں ہیں ساری کے ساری خبریں واحد ہیں. ایک چیز یہ، اور دوسری چیز جو خبریں آئی گئی اس حوالے سے خواب کے حوالے سے یا
اس طریقے سے جو روایتیں آئی ہیں کہ منامی ہوئی تھی، روحانی ہوئی تھی، یہ خبر واحد ہے، اور اس کے مقابلے میں متواتر المعنی حدیث موجود ہے۔ تو متواتر المعنی حدیث جب موجود ہو تو پھر خبر واحد سے ان پر کیوں زیادتی کی جا رہی ہے؟ کل کتاب اللہ پر کیوں زیادتی کی جا رہی ہے؟ اور جنہوں نے منع کیا ہے، مطلب خواب کی بات کی ہے یا روحانیت کی بات کی ہے، انہوں نے اپنا درجہ اجتہاد بتایا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں میرے نزدیک یہ ہے۔ یہاں تو خود سرکار کہہ رہے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، رأیت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ سرکار کی زبان کو اہمیت دیں گے یا آپ کے بعد والوں کی زبان کو اہمیت دیں گے؟ تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ویسے میلاد کا جب موقع ہو تب دلیلیں ایک طرف سے مانگتے گئے، تو کیا یہاں پر اس طریقے کی دلیلیں آپ کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے کہ جس میں روحانیت اور اس کے ساتھ ساتھ خواب کی بات جو ہے وہ درجہ شہرت تک پہنچی ہوئی ہو؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ دلائل موجود ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی روح کے ساتھ عالم بیداری میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا تھا، اور اللہ رب العزت کا دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اسی مناسبت سے آج ہم نے اپنی محفل کو سجایا ہے، اور آج کی رات بڑی رات ہے، اس میں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے آج کی رات کو ضائع نہ ہونے دیں، اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم اور اتنا پاک سفر کرایا تھا، اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ایک نور کا چھینٹا ہمیں بھی نصیب فرما دیں۔ تو آج کی رات کو ضائع نہ کریں، جہاں تک ہو سکے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔